السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صبر۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور صبر جمیل ایسا خوبصورت صبر کہ دوسرے شخص کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ صبر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن صبر خاموشی سے ہوتا ہے، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حدیث دیکھتے ہیں، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر یعنی ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ہی اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ رہنے سے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو سہنے سے جو انسان کو اجر ملتا ہے، یعنی صبر کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کی پوری لائف ہی بہت خوبصورت ہے، پوری لائف ہی بہت پیاری ہے، کیونکہ جب اسے تکلیف پہنچے گی وہ صبر کر کے اجر کمائے گا، نیکیاں کمائے گا، آزمائش پر صبر کرے گا، اور اگر اس کو جو ہے خوشی ملے گی تو وہ شکر ادا کرے گا اور اللہ کی نعمت کی قدر کرے گا، تو اس طرح سے وہ اجر کمائے گا، اس طرح سے وہ جنت کمائے گا، اور یہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ عن النضر بن انس قال قال انس لولا انی سمعت النبی یقول لا تتمنوا الموت لتمنیت۔ نضر بن انس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا۔ آپ اس حدیث سے تو دیکھیے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، خودکشی حرام ہے، کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کی خواہش بھی نہ کرو، موت کی تمنا بھی نہ کرو۔ موت کی تمنا کرنا گناہ ہے، لیکن ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی نہ رہتے، ہم زندہ ہی نہ ہوتے، ہمیں موت آ جائے۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسے جملوں سے پکارتے ہیں جو کہ کفریاں ہیں،
ہم موت کی نہ تمنا کر سکتے ہیں نہ خواہش کر سکتے ہیں، تو پھر ہم خودکشی کریں، کتنا سخت گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو موت کی تمنا بھی جائز نہیں، اس پر بھی گناہ ہے کہ میں چھت سے گر جاؤں یا مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، میں اس لائف سے نکل جاؤں۔ آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہاں تک جاؤ گے، آسمان پھاڑو گے، زمین پھاڑو گے، کہاں جاؤ گے؟ آنا تو میرے پاس ہے، تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ تو موت کی تمنا کرنا گناہ ہے۔ آزمائش آئی ہے، صبر کریں۔ کیوں نہیں صبر ہوتا بیماری؟ ہمیں بیماری آتی ہے، ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، ہم صحت کی دعا نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے۔ اگر ہم صبر کریں تو بیماری بھی بھاگ جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبدی المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیته من اہل الدنیا ثم احتسبه الى الجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں۔ اور مومن کون ہے؟ جو صبر کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے صابر شخص کے لیے جنت ہے، اور جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اور پھر جب میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں تو وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ آپ کو سمجھ آئی اس حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں۔ اگر میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے لے جاؤں، کوئی پیارا دنیا سے لے جاؤں، تو وہ اس ثواب سے صبر کرے کہ مجھے اللہ اجر دے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی پیارا چلا جائے تو آپ کتنے کفریہ جملے بولتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کیوں لے کر گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی لے کے جانا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگیوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے، ہم اپنا ایک دن اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قانون میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی کا کوئی پیارا لے جاؤں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ کس کے لیے جنت ہے؟ جو صبر کر رہا ہے، جو چیخ و پکار نہیں کر رہا، جو ماتم نہیں کر رہا، جو بالکل ایسی جو ہے وہ زندگی نہیں گزارا جو بالکل اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پیارا چلا جائے تو اس پہ صبر کریں تو اس کے لیے جنت ہے۔ عن ثابت قال سمعت انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اصبروا عند الصدمة الاولى۔ ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بدلہ نہیں لے سکتے نا، تو ہم سارے ہنر آزما لیتے ہیں۔ جب ہم بدلہ نہیں لے سکتے تو ہم آخر میں کہہ دیتے ہیں ہمارا تو بس صبر ہی۔ تو آپ کے پاس کیا ہو؟ دوسرے سے بدلہ لینے کے سارے اختیارات بھی ہیں، پھر بھی آپ معاف کر دیں، پھر بھی آپ صبر کریں تو وہ آپ کے لیے ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔